پاکستان کو جہاں پہ آج پہنچا دیا گیا ہے، پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ قانون کے مطابق نیچے سے پروموشنز ہو رہی ہوں۔ یہ پاکستان کو ایکسٹینشنستان بنا دیا گیا ہے۔ یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ پیسے مانگنے کے لیے ایک ریاست لگی ہوئی ہے اور اس کے مینیجر کہتے ہیں کہ ڈول بجاؤ بھائی میں ادھر سے پیسے لیا، جشن مناؤ بھائی میں نے اور قرضہ لے لیا۔ یہ وہ راج ہے جس کے نیچے پاکستان کی تقریباً 67-68% جو ینگ آبادی ہے اس کو بے روزگار بنایا جا رہا ہے اور اس ذریعے سے پاکستان کے ساتھ وابستہ ان کی امید ختم کی جا رہی ہے۔ ہم پہلے کہتے تھے عدلیہ تقسیم ہوگی، آج وہ تقسیم بدقسمتی کے ساتھ، میں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، وہ تقسیم آج تشت ازبام ہے، سب کے سامنے ہے، نوشتہ دیوار ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے ساری۔ لیکن یہ تینوں وجوہات ہوا میں معلق رہیں، تو اس لیے یہ بے معنی اور لا یعنی مذاکرات ہوں گے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا مذاق علیحدہ اور رات علیحدہ ان میں دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جہاں پہ آج پہنچا دیا گیا ہے، پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ قانون کے مطابق نیچے سے پروموشنز ہو رہی ہوں۔ یہ پاکستان کو ایکسٹینشنستان بنا دیا گیا ہے کہ جتنے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو نوکریوں کے بعد پھر نوکریاں، ڈبل تنخواہیں اور پینشن کے بعد ڈبل پینشنز۔ یہ وہ راج ہے جس کے نیچے پاکستان کی تقریباً 67-68% جو ینگ آبادی ہے اس کو بے روزگار بنایا جا رہا ہے اور اس ذریعے سے پاکستان کے ساتھ وابستہ ان کی امید ختم کی جا رہی ہے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے، ہم پہلے کہتے تھے عدلیہ تقسیم ہوگی، آج وہ تقسیم بدقسمتی کے ساتھ، میں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، وہ تقسیم آج تشت ازبام ہے، سب کے سامنے ہے، نوشتہ دیوار ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے ساری۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کے پردے میں کوئی پولیٹیکل اپائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے۔ جو ججز پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریگرز میں سے گزرے، انہوں نے اپنا سارا میرٹ جہاں جہاں تھا وہ پورا کیا، لیکن جو نئی تعیناتیاں ہیں ان کے اوپر سوال اس وقت نہیں اٹھیں گے جب یہ میرٹ کے اوپر یہ تعیناتیاں ہوں گی۔ میں جو ججز آ گئے ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اپنے اپنے نام دیے جا رہے ہیں، میرا جج تیرا جج، تیرا جج میرا جج، یہ بڑا غلط طریقہ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان میں نہیں دنیا کی ہسٹری میں پہلی بار یہ اپوائنٹمنٹس کے لیے وہ لوگ جن کے خلاف مقدمات تھے، وہ لوگ جو منی لانڈرنگ میں کل تک ملوث تھے، وہ لوگ جن کو نیب اٹھا کے لے جا رہا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے کر کے ان کی نمائندگی کر دی گئی ہے۔ جو جوڈیشل پاکستان کا اپوائنٹمنٹ کا کمیشن ہے اس کے اندر وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ رائے دیتے ہیں اور وہ ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی پولیس کے بعد اور دوسرے اداروں کے بعد عدلیہ کو بھی پولیٹیسائز کیا گیا ہے۔ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر فل کورٹ بیٹھتی ہے اور وہ کوئی ججمنٹ دیتی ہے تو وہ کلیکٹیو وزڈم ان کا ہوگا، لیکن ججوں کی ترتیب بدل کے اگر بیٹھتی ہے تو اس پہ پھر سوالات اٹھیں گے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو جو جتنی گمبھیرتا اس وقت موجود ہے اس میں سے نکلنے کے لیے راستہ دیا جائے۔ استحکام کا آپ نے زور لگا کے دیکھ لیا، مڈل ایسٹ سے آپ کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مغرب سے دینے کے لیے تیار، اس لیے کہ آپ صرف پیسے مانگنے جاتے ہیں۔ یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ پیسے مانگنے کے لیے ایک ریاست لگی ہوئی ہے اور اس کے مینیجر کہتے ہیں کہ ڈول بجاؤ بھائی میں ادھر سے پیسے لیا، جشن مناؤ بھائی میں نے اور قرضہ لے لیا۔ اور ایک راستہ جو کھلتا ہے وہ آسان ہے، وہ راستہ کھلتا ہے قیدی نمبر 804 کی جو کال کوٹڑی ہے اس میں سے کھلتا ہے، اور وہ راستہ اس طرح سے کھلے گا کہ پاکستان میں جو پبلک نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اقتدار منتقل کیا جائے، راستہ کھلے گا، اور اس کے کیسز میرٹ پہ چلائے جائیں، کینگرو کورٹس نہ بٹھائی جائیں اور آدھی رات کے مڈ نائٹ یا کالز والے ٹرائل نہ کرائے جائیں، تو پھر وہ راستہ کھلے گا۔ دوسرا کوئی راستہ پاکستان کے پاس بدقسمتی سے انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جی دیکھیں، جو پاکستان میں آزادی اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ پرائیویٹ میڈیا ہے، اور ان میں سے آزاد میڈیا ہے، اور ان میں سے آپ جیسے جو رپورٹرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، وہ ہیں، ان کو گلا ان کا گھونٹنے کے لیے، اپنی آئینی حقوق سے محروم کرنے کے لیے
اور ان کے اوپر ایک ریاستی دہشت گردی مسلط کرنے کے لیے جو پیکا ایکٹ ہے وہ لایا گیا ہے۔ اس لیے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، وہ آزادی اظہار کی رائے کے خلاف ہے، وہ فریڈم آف پریس کے خلاف ہے، اور وہ جو بیسک رائٹ ہے آپ کا کہ آپ لوگوں تک ایکسیس ٹو انفارمیشن کا، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں سارے جو میں نے جملے بولے ہیں ان کے، تو وہ اس سے محروم کرنے کا۔ اس لیے وکلاء برادری پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کال میں ہمیں شرکت کے لیے آپ کہیں گے، جس عدالت میں شرکت کے لیے آپ ہمیں کہیں گے، جس فورم پہ شرکت کے لیے جس طرح سے شرکت کے لیے کہیں گے، یہ کامن کاز ہے۔ اور پھر صحافیوں کو پہلے بھی کچھ ایسے تھے جن کو مار دیا گیا، کچھ ایسے تھے جن کو ملک بدر کر دیا گیا، مجبور کر دیا گیا، کچھ ایسے ہیں جن کو ٹی وی سے ہٹا دیا گیا، کچھ ایسے ہیں باقی جو بچ گئے تھے ان کو اب نشانہ بنایا جائے گا، اور یہ مجموعی طور پہ پوری صحافی برادری اور پاکستان کے عوام کے خلاف ایک فیشسٹ حکومت نے ایک انتہائی آمرانہ اقدام کیا ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔